نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون صدق اللہ العلی العظیم۔ تو پہلی آیت کا ترجمہ سنیے ہیں، آفا امینو مکر اللہ، تو کیا وہ بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے، مکر اللہ کی خفیہ تدبیر سے، فلا یأمن مکر اللہ، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے الا القوم الخاسرون، اگر گھاٹا اٹھانے والی قوم۔ قرآن نے ایک ضابطہ بیان کر دیا اس آیت کے اندر، چھوٹی سی آیت ہے سورہ اعراف کی، فآمنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ پوری دیکھیے، مکر کے معنی آپ جانتے ہیں، اردو سے جو عربی سے جو آیا ہے اردو میں، یہ تو ہم مسلمانوں کی خوش نصیبی کہیے کہ ہم لوگ عربی سے بہت قریب ہیں، ہماری جو مادری زبان ہے بدلانا چاہ رہے ہیں۔ مکر کے معنی دھوکہ بازی، جانتے ہیں نا، یہ کہاں سے آیا؟ اردو میں، عربی سے آیا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَمَكَرُوا، کافروں نے مکر کیا، دھوکے بازی کی۔ اللہ، اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے، کافر تھے، دغے باز تھے، دھوکے بازی کی اللہ کے ساتھ۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے دھوکہ دیا، اللہ دھوکہ دے گا، اللہ مکر کرے گا۔ اسی لیے میں نے ترجمہ میں یہاں کہا ہے خفیہ تدبیر، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بندہ غافل ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے خفیہ تدبیر اپنی چلی، اللہ نے اپنی خفیہ پلاننگ کی، جو ایک قدرت کا حصہ ہے۔ قدرت کیا چاہتی ہے، مشیت الہی میں کیا ہے، ہم کر رہے ہیں کچھ کسی معاملے کو لے کر کچھ، اور اسی معاملے کے تعلق سے نتیجہ ہمارے برخلاف رزلٹ آ گیا، وہ قدرت کی تدبیر ہے، ہماری تدبیر کچھ اور تھی۔ ایک لفظ صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو، افامنوا مکر اللہ۔ اب دیکھیے ترجمہ دوبارہ، تو کیا وہ یعنی مکذبین، جھٹلانے والے لوگ، منکرین، نہ ماننے والی قوم، کافر لوگ، تو کیا وہ یعنی کافر لوگ، تب کیا وہ یعنی کافر لوگ، جھٹلانے والے لوگ اللہ کے مکر سے یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے۔ تو تقاضا کیا تھا؟ خدا کی شان قہاری، شان جباری، کہ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر ہم اس کے خلاف گئے، اس کے قانون کے خلاف گئے، پتہ نہیں انجام کیا ہوگا۔ تو نڈر نہیں ہونا چاہیے تھا، بے خوف نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ یہی قرآن کا مقصد ہے۔ اب قرآن نے ضابطہ آگے بیان کر دیا، فلا یامن مکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے، نڈر نہیں ہوتے، الا القوم الخاسرون، مگر گھاٹا اٹھانے والی قوم۔ قرآن نے بتلا دیا، جو لوگ بھی، دنیا کی جو قومیں بھی اللہ کے احکامات سے روگردانی کریں گی، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات کو جھٹلائیں گی، رسولوں کی تکذیب کریں گی، اکڑ پھون میں رہیں گی، کفر و شرک میں پہ ڈٹی رہیں گی، تو پھر وہ گھاٹا اٹھانے والے سب سے بڑے حقیقی وہی لوگ ہیں۔ ورنہ دنیا کا جو گھاٹا ہوتا ہے ہمارے بزنس میں، تجارت میں، وہ کوئی گھاٹا تھوڑے ہے، وہ تو دنیا کا دستور لگا ہوا ہے، کبھی منفعت نفع زیادہ ہوا، کبھی کم ہوا، کبھی کسی کے سودے میں نقصان اٹھانا پڑا، وہ گھاٹا نہیں ہے، وہ تو ہماری ایک زندگی کا جزو لا ينفد بنا ہوا ہے۔ اصل گھاٹا کیا ہے؟ اللہ کے دین سے، اللہ کی تعلیمات سے روگردانی کرنا، اس کو جھٹلانا۔ اللہ کا وفادار بندہ
لا الہ الا اللہ والا بندہ نہ بن کر کے اللہ کا غدار بندہ بن جانا، یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے۔ قرآن نے یہاں ضابطہ بیان کر دیا۔ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ، تو کیا واضح نہیں ہوا ان لوگوں کے واسطے جو زمین کے وارث ہوتے ہیں، من بعد اہلہا، زمین والے کے بعد، تو کیا واضح نہیں ہوتا ہے، واضح نہیں ہوا، کھل کر کے ان بات سامنے نہیں آئی ان لوگوں کے جو لوگ زمین کے وارث ہوئے، من بعد اہلہا، زمین والوں کے بعد۔ مطلب کیا ہوا؟ ابھی ترجمہ کیا ہے آدھی آیت کا، مگر تفسیر یہی کروں گا تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ ظاہر سی بات ہے ہم دنیا میں آ جائیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم سے پہلے کوئی اور تھا، ہمارے باپ دادا لکڑ دادا سکڑ دادا تھے، ہم ان کے وارث ہوئے۔ آج ہمارا زمانہ ہے، ہم گزر جائیں گے، ہمارے بعد کوئی اور آئے گا، وہ ہمارے وارث ہوں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کے بعد کوئی اور قوم جماعت اولاد آئے گی، وہ اس کی وارث ہوگی۔ یہ جو سلسلہ چلا ہے، اب اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی، اب ترجمہ دیکھو، تفسیر۔ قرآن کہتا ہے کیا ان لوگوں کے لیے واضح نہیں ہوا؟ واضح ہونا، کھلنا، بات کھل کر سامنے آنا۔ جو لوگ زمین کے وارث ہوئے، من بعد اہلہا، زمین والوں کے بعد، یعنی ان سے پہلے جو اور لوگ تھے، ان کے پرکھا، ان سے پہلے انسان، ان کے یہ وارث ہوئے، تو یہ جو آج جو وارث ہوئے سامنے ہیں، انہیں یہ بات پتہ نہیں چلی، ان کے سامنے یہ بات کھل کر نہیں آئی کیا؟ ان لو نشاء، اللہ پاک فرماتا ہے ان لو نشاء، اگر ہم چاہیں، اللہ فرماتا اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، تو ان کے گناہوں کے عوض، ان کے گناہوں کے بدلے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیں۔ اب سوچو، اب سمجھو تفسیر کا خلاصہ، ابھی بھی پوری آیت نہیں ہوئی ہے۔ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول کے دور میں جو کفار عرب تھے، کفار مکہ تھے، ان سے کہا جا رہا ہے آج تم زمین کے وارث ہوئے ہو نا، اللہ فرما رہا ہے، اور یہ وراثت جو میں نے تمہیں دی ہے زمین کی، تو تم سے پہلے کچھ اور لوگ تھے، اور جو اور لوگ تھے اس سے مراد تفسیر میں ہے کہ حضرت نوح کی قوم پیچھے گزرے ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت شعیب ہیں، قوم سمود ہیں۔ یہ ساری قومیں کیا ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے؟ جب ان لوگوں نے اللہ کے میسج کو جھٹلایا تھا، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا تھا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کی تھی، کفر و شرک سے تائب نہیں ہوئے تھے، توبہ نہیں کی تھی، اسلام قبول نہیں کیا۔ ارے بھائی اسلام میں نے کہہ دیا، آپ سوچیں گے نوح علیہ السلام کے وقت میں کہاں اسلام تھا؟ یہی اسلام ہے۔ اسلام کوئی نیا دین دھرم دنیا میں نہیں ہے جو آج غیر مسلم جو ہوتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا زمانہ عرب میں آئے ہوئے 1400 سال ہوئے، اسلام کا زمانہ 1400 سال والا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تو اب ایک صورت تھی تمہاری زبان میں، اپڈیٹ ہونا، وہ ایک جو ہے اپنی تکمیلی صورت کو آیا، ورنہ یہی اسلام جو حضور محمد رسول اللہ لے کر کے آئے، یہی اسلام تھا حضرت آدم کا، جو سب سے پہلے انسان ہے، سب سے پہلے آدمی ہے، انسان ہے، اور سب سے پہلے پیغمبر ہے۔ اسلام کوئی دنیا کا نیا دین دھرم نہیں ہے، یہ آپ لوگ اس پوائنٹ کو، نقطے کو سمجھئے۔ اور دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ آج سے پیدا نہیں ہو رہا ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، دنیا اللہ تعالیٰ نے بسائی ہے، تب سے انسان آ رہے ہیں۔ حضرت آدم جنت سے زمین پر اتارے گئے، حضرت حوا کو اللہ نے اتارا، پھر وہی تنہا میاں بیوی ہیں، اور ان کا جو ملاپ ہوا، جو ان کا وصل ہوا، وہ لوگ ملے، اللہ نے وہ چیز رکھی تھی، آج بھی انسانوں کے اندر ہے، اور انسان کی نسل چلانے کا یہی ذریعہ ہے۔ ارے میں نے تو کسی حدیث میں دیکھا، شرم و حیا والی بات ہے مگر تعلیم ہے، اتنا خراب کام یہ جنسی عمل ہے، مگر اللہ نے اس میں لذت رکھ دی ہے تاکہ وہ انسان جائز طریقے سے وہ عمل کو انجام دے تو انسان کی نسل چلے، ورنہ اگر تلذذ نہیں ہوتا، لذت خواہش نہ ہوتی، اس میں کوئی دلچسپی انسان نہ لیتا، انسان کی نسل نہیں چل سکتی تھی۔ ہم آپ کو بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت آدم و حوا جو پہلے انسان ہیں اور پہلے زمین میں بسائے گئے انسان کے جوڑے ہیں، جب یہ لوگ ملے
اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے سے وہی نکاح کے ذریعے سے، اور جنتی میں بنا دیا تھا جوڑا. فرمانے تمہاری بیوی ہے، تمہارا جوڑا ہے، تمہارے سکون کے لیے. سب تو بات ہے حدیث میں آئی ہے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں وہ تو بھی بات نہیں کہہ پایا. وہ یہ حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ، ان دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں آتا ہے اسلام لے کر کے آتا ہے. وہ معصوم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ماں کے شکم سے بھی باہر آتا ہے، وہ خالی روتا ہے. اب وہ کیسے پتا چلے گا یہ فطرت لے پر پیدا ہوا ہے، مسلمان بن کر کے آیا ہے؟ علماء کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو. جو باہری دنیا کا پریشر ہوتا ہے، گھر کا، ماحول کا، ماں باپ کا، خاندان کا، سب سے الگ کر دو اس کو. ایک دم کسی کے ساتھ ہی نہ رہے. جب وہ بچہ بڑا ہوگا، سن و شعور کو پہنچے گا، جب بولنے لگے گا تو کائنات کو دیکھے گا، کہے گا اللہ ایک ہے. جو اس کی زبان ہوگی کہے گا اللہ ایک ہے. یہ ہے مطلب کہ فطرت پیدا ہوتا ہے. پھر آگے حدیث میں وضاحت ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ، تو اس کے ماں باپ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او یہودانہ یہندانہ، تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا ہندو بنا دیتے ہیں. جس گھر میں بچہ پیدا ہوگا وہی ماحول دیکھے گا، وہی خاندان، وہی گھر میں سب جو دیکھے گا. ارے بھائی ہم تو دیکھتے ہیں، آپ بھی تو دیکھتے ہو نا، ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے بڑا ہو کر کے. ان کے گھر میں جو ہوتا ہے وہی پوجا پاٹ دیکھتا رہتا ہے، وہی مزاج لے کے بڑا ہوتا ہے. یہ ہے. تو یہ اتنی تفصیل میں کیوں گیا؟ اتنی تفصیل میں اس لیے گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے اہل مکہ، تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہی شرک، وہی کفر میں ڈٹی ہوئی تھیں، اور ہم نے ان کے کفر و شرک جو ان کا گناہ تھا اس کے عوض ان کو گرفتار عذاب کیا، ان کو عذاب میں مبتلا کیا. تو تمہیں بھی کر سکتے ہیں، تمہیں بھی کر سکتے ہیں، مگر پھر یہ میری رحمت ہے، یہ میری شان کریمی ہے. اور تمہاری خوش نصیبی یہ کہ میرے محبوب کے زمانے میں ہو. پہلے کسی اور نبی کے زمانے میں ہوتے نا تو ابھی تمہارا کام تمام کر دیا گیا ہوتا. میں نے وعدہ کر رکھا اپنے محبوب سے، میرے محبوب جب تک تم ان کے درمیان رہو گے یہ کچھ بھی کر لیں گے، دنیا میں ان پر عذاب نہیں آئے گا کہ بندر بنا دیے جائیں، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، یا زمین میں دھسا دیے جائے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ میرے آقا کی شان رحمت للعالمین ہے. بہت بڑی بات ہے. اہل مکہ نے، مکے کے کافروں نے، مکے کے مشرکوں نے جو کچھ کیا اس کا 1/4 حصہ نہیں کیا تھا. اگلی قوم کے کافروں نے عذاب آ گیا تھا. مگر یہ میرے آقا کی شان کریمی ہے. اللہ کا وعدہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. قرآن کا ضابطہ ہے. میں نے قرآن پڑھا آپ کے سامنے. اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے رسول جب تک تم ان کے درمیان رہو گے نا ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ میرا وعدہ ہے. کتنی بڑی حضور کی خصوصیت ہے. تو قرآن یہاں کہہ رہا ہے اہل مکہ تم سے پہلے جو گزر گئے نا ان کو ہم نے پکڑ لیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور آگے ہے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر. اب یہاں سے پھر یہاں ان کے دلوں پر وہ ان مراد نہیں ہے، اہل مکہ مراد ہے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو ہم نے بند کر دیا، ان کے دلوں کو مہر لگا دی. کیا مطلب؟ حق دیکھیں گے، حق سمجھیں گے نہیں، دل میں حق بات گھسے گی نہیں. اتنے یہ بدبخت ہیں. بس ایک چھوٹ یہی ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی عذاب دنیا میں نہیں آئے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ سننے والے نہیں ہیں، یعنی حق بات سننے والے نہیں ہیں. جب حق بات سنیں گے نہیں تو پھر وہ سن کر کے دل میں داخل نہیں ہوگی. 2 آیت ہوئی، میں نے 3 آیت پڑھی تھی مگر روک دے رہا ہوں.